السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم شوکت تھانوی کے لکھے ہوئے متعین مضمون خواہ مخواہ کی لڑائی کی اہم MCQs کا جائزہ لیں گے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے آپ اس سبق کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد آپ ان MCQs کا جائزہ لیجئے، ان کو بطور ٹیسٹ کیجئے، تو آپ زیادہ بہتر انداز سے اپنے امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ درس ذیل میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب منتخب کیجیے کہ خواہ مخواہ کی لڑائی اس قسم کا مضمون ہے: تاریخی، فلسفیانہ، مزاحیہ، تنقیدی، اور صحیح جواب ہے مزاحیہ۔ اس سبق کے مصنف شوکت تھانوی ہیں۔ اب ان کے بعد دیکھیے اس میں جو 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں: خواہ مخواہ کی لڑائی، مجبوریاں، ایک انار و صد بیمار، میبل اور میں۔ صحیح جواب ہے خواہ مخواہ کی لڑائی۔ اب یاد رکھیے کہ یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سبق کا نام دے دیتے اور پھر اس حوالے سے آپ سے مصنف کا نام دریافت کرتے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر کہ کس کس قسم کی MCQs آپ کے امتحان میں پوچھی جا سکتی ہیں، عام اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس سے آپ کو خاصی مدد ملے گی کہ کس طرح کی MCQs ہمارے پیپر میں آ سکتی ہیں۔ خواہ مخواہ کی لڑائی اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ اس وقت یہ چاروں کتابوں کے نام بھی آپ یاد رکھیے گا۔ ان چاروں کتابوں کے مصنف شوکت تھانوی صاحب ہی ہیں۔ تو پہلی کتاب ہے سیلاب تبسم، طوفان تبسم، لاہوریات اور بحر تبسم۔ صحیح جواب ہے لاہوریات سے ہمارا سبق خواہ مخواہ کی لڑائی ماخوذ ہے۔ مصنف کے مطابق ہر چھوٹی بڑی لڑائی کی بنیاد یہ ہوتی ہے: واہ واہ، آہو فغاں، آہ آہ، خواہ مخواہ۔ صحیح جواب ہے خواہ مخواہ۔ لڑائی کا اصل مزہ ہے۔ یہ بات پہلے بھی آپ کے گوش گزار کی تھی کہ عام طور پر ایسے الفاظ جو خ اور واو سے شروع ہوتے ہیں، وہاں واو سائلنٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اسے ہم نہیں پڑھتے۔ تو اسے خواہ مخواہ نہیں پڑھیں گے، خواہ مخواہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے خواب نہیں ہوتا، خواب، کہ میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، ہاتھ رکھ دے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے۔ تو یہ خواب، جس منی نیازی کا شعر ہے نا کہ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ تو اب یہ خواب نہیں پڑھیں گے، خواب پڑھیں گے۔ لڑائی کا اصل مزہ ہے۔ مجبوری کی لڑائی میں، زبانی لڑائی میں، خواہ مخواہ کی لڑائی میں، دوسروں کی لڑائی میں۔ صحیح جواب ہے خواہ مخواہ کی لڑائی میں۔ آپے سے باہر ہونا ہے۔ ضرب المثل، روزمرہ، محاورہ، تشبیہ۔ صحیح جواب ہے محاورہ۔ آمد کا متضاد ہے۔ تو آمد جو لفظ ہے، اس کا الٹ کیا ہے، اس کا اینٹونیم کیا ہے؟ داخلہ، آورد، جامد یا فاسد۔ صحیح جواب ہے آورد۔ دیکھیے آمد یقیناً یہ انٹرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس حوالے سے بھی یہ بھی اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک آمد ہم استعمال کرتے ہیں انسپریشن کے معنوں میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے شعراء ایک خاص کیفیت سے گزرتے ہیں اور اس کیفیت میں بہت کم وقت میں بہت اچھی غزل نظم لکھ دیتے ہیں، یا کوئی مصنف ہیں بہت اچھا افسانہ لکھ دیتا ہے۔ یہ ایک قدرتی طور پر خدا کی طرف سے کیفیت ہوتی ہے، جسے ہمارے ہاں اردو میں تو آمد کہا جاتا ہے اور انگریزی میں انسپریشن۔ اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان بہت سوچتا ہے لیکن وہ کچھ لکھ نہیں پاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل سوچ ایک جگہ پر منجمد ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب قلم سے کوئی لفظ برآمد نہیں ہوگا، کوئی مصرع تخلیق نہیں ہوگا، کوئی کہانی نہیں لکھی جائے گی۔ اور بڑے بڑے مصنفین اور شعراء پر ایسا وقت گزرا ہے، علامہ اقبال، فیض، ان سب پر اس طرح کے وقت آئے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں جو سبق میں استعمال کیا گیا ہے وہ آمد کے لیے، جس کی کوئی پلاننگ نہ ہو، ٹھیک ہے، پہلے سے کوئی آپ نے منصوبہ بندی نہ کی ہو۔ تو اس آمد کا الٹ ہے آورد، یعنی ایک ایسی چیز جو آپ نے سوچ سمجھ کر لکھی ہو، جس پر بڑا غور و فکر کیا ہو، جس کے لیے بڑے آپ نے محنت مشقت کی ہو، وہ آورد کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر آمد جو سبق کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے، وہ آمد انسپریشن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا صحیح جواب یہاں پر ہے آورد۔ اس کا دیکھیے ہمارے پاس جب انسان کا بس دھوبی پر نہیں چلتا تو وہ تلاش میں نکلتا ہے گھوڑوں کی، خچروں کی، اونٹوں کی، گدھوں کی۔ صحیح جواب ہے گدھوں کی۔ طنز کا مقصد ہونا چاہیے: لڑائی، تکرار، اصلاح، اظہار ثانی۔ صحیح جواب ہے اصلاح۔ خون کے گھوٹ پی کر رہ جانا:
کیا ہے؟ محاورہ ہے، روزمرہ ہے، ضرب المثل ہے، تلمیح ہے. صحیح جواب ہے یہ محاورہ ہے. لفظوں کا دو یا دو سے زائد ایسے لفظوں کا مجموعہ جو اپنے لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، ایک نئے معنوں میں. تو خون کے گھونٹ پی کے لے جانا، نہ یہاں پر کوئی خون مراد ہے، نہ کوئی خون پیتا ہے، اس کے گھونٹ پیتا ہے. اس کا مقصد جو ہے اپنے کسی ایسی کیفیت سے گزرنا جب آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کوئی ریئیکشن نہیں دکھاتے، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے. اگلا ہمارے پاس ہے وہم و گمان ہے. مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب اشاری. صحیح جواب ہے مرکب عطفی. عطف کا مطلب ہوتا ہے، اس سے انگریزی میں ہم کنجیکشن یا لنکنگ ورڈ کہتے ہیں. اس سے مراد کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو دو لفظوں کو آپس میں جوڑے یا دو جملوں کو آپس میں جوڑے. تو دیکھیں یہاں پر وہم اور گمان، ان دونوں لفظوں کو واو نے جوڑا ہوا ہے، اور یہ واو عطف کہلائے گا اور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ کہ یہ پہلے لفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو ہم اسے وہم و گمان نہیں کہیں گے اسے ہم وہم و گمان کہیں گے. اسے ہم زمین و آسمان نہیں کہیں گے، زمین و آسمان کہیں گے. اگلا ہمارے پاس دیکھیے آخری ایم سی کیو ہے کہ لائی کا سارا مزاق کرکرا ہو جاتا ہے. مداخلت سے، دوستی سے، بیچ بچاؤ سے، احساس یا ندامت سے. صحیح جواب ہے احساس یا ندامت سے. امید ہے عزیز طلبہ طالبات کے آج کے اس مختصر سے ویڈیو لیکچر سے آپ کو اس سبق کی اہم ایم سی کیوز کی تیاری میں خاطر خواہ مدد ملی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو لیکچر میں جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.